وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو بلند کر رہی ہے، کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو بلند کر رہی ہے۔ آج جہاں پہ کعبۃ اللہ ہے اور یہ کالا جو غلام لگتا ہوا ہے، یہ آدم علیہ السلام نے بنایا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں سیلاب آیا، گر گیا، عمارت گر گئی اور اس کی بنیادیں ابھی باقی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وہاں پہ آباد کیا اور پھر وہ کعبۃ اللہ کو بنا رہے، اللہ کے گھر کو بنا رہے۔ فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ حضرت ابراہیم علیہ السلام مصریوں کا کام کر رہے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام مزدوروں کا کام کر رہی ہے۔ اس بچے کو لے جاؤ، لے جاؤ، لے جاؤ، بارش اٹھاؤ، چلو اوپر بیٹھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مصریوں کا کام کر رہے ہیں اور حضرت اسماعیل مزدوروں کا کام کر رہی ہے۔ اینٹیں اللہ کے دے رہے ہیں، گارا اللہ کے دے رہے ہیں۔ اب جب کعبۃ اللہ کی تعمیر جب کر رہی ہیں اور ساتھ ساتھ یہ دعا ہے ربنا تقبل منا، ہمارا یہ عمل تیرا کر ہم بنا رہے ہیں، اللہ ہمیں اس پہ غرور نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، یہ تیری توفیق سے ہے اللہ، اللہ یہ تیرا کر ہم بنا رہے ہیں۔ ربنا تقبل منا، اللہ تو اسے قبول فرما۔ کتنی عاجزی ہے، کوئی بھی کام اچھا کرے، کوئی بھی نیک کام کرے نا، کوئی اللہ کی گھر کی تعمیر کرنے کا کوئی کام کرے تو یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں، یہ بڑا کمال ہے۔ فرمایا اس میں تمہارا کمال کوئی نہیں ہے، اللہ کی توفیق شامل حال ہے۔ فرمایا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اللہ یہ میرا عمل اپنے بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ تو سننے والا ہے، تو جاننے والا ہے، یعنی اللہ ہماری دعاؤں کو سننے والا تو ہے، ہماری نیتوں کو پہچاننے اور جاننے والی ذات تیری ہے۔ گویا انسان کس نیت سے یہ کام کر رہا ہے، فرمایا اللہ تو سننے والا ہے۔ اور پھر دعا کی ربنا مسلمین لگا، اللہ زندگی میں اپنا فرمانبردار بنانا، اللہ اپنا اطاعت گزار
میری اولاد کو بھی اپنا فرما بردار بنانا. اللہ امتم مسلمۃ لک، ایسی جماعت بنانا کہ لوگ اس کی اس طریقے پر اپنائیں نا. پوری امت ایک بنانا جسے ملت ابراہیمی کہتے ہیں. اللہ ایسی امت میری اولاد میں ایسا بنانا کہ لوگ اسے یاد کریں. اطاعت گزاری کا حق ادا کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد. اور فرمایا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور میرے پروردگار ہمیں مناسک حج اور مناسک عمرہ سکھلا دے. اللہ کعبۃ اللہ کو بنا رہی ہے، تیرا گھر بنا رہی ہے. اللہ اس میں کس طرح آنا ہے، حج کے کیا مناسک ہے، عمرہ کے کیا مناسک ہے، کیا طریقے ہیں، اللہ طریقہ بھی بتلا دے دو. اس لیے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، پہلے مکمل طریقہ سیکھنا پڑتا ہے. احرام کیسے باندھنا ہے، پھر وہاں پہ جانا ہے، طواف کیسے کرنا ہے، رمی کیسی کرنی ہے، صفا اور مروہ پہ چکر کیسے لگانے ہیں، یہ سارا طریقہ سیکھنا پڑتا ہے. جبرائیل امین نازل ہوئے تھے اور ہر مقام عرفات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ طریقہ بتلایا. فرمایا ان وتب علینا